تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی جسے رہے صفا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی جسے رہے صفا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا، 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 تیرے دین پاک کی وہ کہ چمک اٹھی رہے صفا، کہ چمک اٹھی رہے صفا، کہ چمک اٹھی رہے صفا، کہ چمک اٹھی رہے، ارے جو نہ مانے آپ سفر گیا، 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 ارے جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا، ارے جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، کہیں نور ہے کہیں نار ہے، کہیں کہیں نار، تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا، کہ چمک اٹھی رہے صفا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک کی، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا، ارے جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ کھسا گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، کہیں نور ہے کہیں نار ہے، کہیں نور جو نہ مانے آپ سفر گیا، 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 کہیں نور ہے کہیں نار ہے، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا، جو نہ مانے آپ سفر گیا، کہیں نور ہے کہیں نار ہے۔ الحمدللہ۔ کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے، کسی کام کا قصد کیا جاتا ہے، کسی کام کی نیت کی جاتی ہے، تو ارادہ وہ کرتا ہے جس نے پہلے سے کچھ سوچا نہیں ہے، خالی اس ذہن ہے۔ طلب وہ کرتا ہے کہ جس کے دماغ میں کسی فائدے کی لالچ ہے۔ قصد وہ کرتا ہے جو پہلے سے تیار نہیں، جو پہلے سے تیار نہیں۔ عبادت کرنے والا عابد ہو جاتا ہے، ریاضت کرنے والا رضی ہو جاتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا متقی ہو جاتا ہے۔ عبادت کرنے والا بہت بڑا تو عابد ہو گیا، ریاضت کرنے والا بہت بڑا تو مرتاز ہو گیا، عبادت کرنے والا بہت بڑا تو متشرع ہو گیا،
عبادت کرنے والا بہت بڑھا تو متقی ہو گیا. اور اس وقت مجھے آیا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو احکام الہیہ حکم مصطفی اعلیٰ صاحب الصلوات و تسلیمات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو حرام و حلال کی ان کو تمیز ہو جاتی ہے. ظاہر ان کا آراستہ ہو جاتا ہے. ظاہر ان کا آراستہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر کی آراستگی ظاہر کی درستگی ان کے اختیار میں ہوتی ہے. اور قلب جو خدا بند قدوس جل جلالہ عمن والہ کا عرش ہے اس کی درستگی اس میں نور ڈالنا کہ خدا بند قدوس جل جلالہ عمن والہ کے فضل پر ہے، اس کے کرم پر ہے، اس کے رحم پر ہے. تو جب جس پر خدا کا کرم ہوتا ہے، جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، جس پر خدا کی عنایت ہوتی ہے، ان کی بارگاہوں سے عنایت کی بھیک ملا کرتی ہے، ان کی بارگاہوں سے کرم کی نوازش ہوا کرتی ہے، ان کی بارگاہ سے دولت دنیا ملا کرتی ہے، دولت عقبہ ملا کرتی ہے، خدا کا در ملتا ہے، خدا کی بارگاہ ملتی ہے، خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے، نبی کی محبت ملتی ہے، نبی کی عزت ملتی ہے، نبی کی عزت ملتی ہے، نبی کی شان کا احترام ملتا ہے، نبی پر قربان ہونے کا جذبہ عطا ہوتا ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ عطا ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ میں لگے رہنے کا جذبہ عطا ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ میں قرب و عطایا حاصل ہوتے ہیں. اور جب ان کا یہ حال ہوتا ہے تو ان کے لیے کسی ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی قصد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی مطلب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی طلب کی ضرورت نہیں ہے. بلا طلب دے بلا طلب دے، نہ مطلوب کو کوئی طلب ہے، نہ ہم کو کوئی طلب ہے، نہ ہمارے نبی کو کوئی طلب ہے. ہم کو ہمارے نبی سے طلب یہ ہے کہ ان کے دامن میں آ جانا، یہی ہماری تمنا ہے. ان کے نام کو لیے رہنا یہی ہماری تمنا ہے، ان کے نام کو جپنا یہی ہماری تمنا ہے. ہماری زبان ان کے ذکر سے لذت یاب ہو، ہماری زبان ان کے ذکر پاک سے شہد و شیری بنی رہے، ہماری زبان میں ان کی محبت کا شکر گھلا رہے، ہماری زبان میں ان کی محبت کی شیرنی گھلی رہے، ہماری زبان میں نبی کی محبت کی مصری گھلی رہے، ہمارے قلب بے اختیار نبی کی تجلی گاہ بنے رہیں، محمد رسول اللہ کے الفت کا مدینہ بنے رہیں، محمد رسول اللہ کے غلاموں کی محبت کا دم بھرنے کا قدم ملتا رہے، ان کا عطیہ ملتا رہے، ان کی بارگاہ میں مر مٹنے کا جذبہ ملتا رہے، ان کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری کا جذبہ ملتا رہے، ادب کی نعمتیں ملتی رہیں، ان کے دانے میں دامن میں چھپنے کا موقع ملتا رہے، ان کے دامن کو پکڑ کر کے مچلنے کا موقع ملتا رہے، دل بے اختیار ہوتا رہے، دل میں بےتابیاں پیدا ہوں، نبی کا نام لینے کے لیے دل بےتاب ہو جائے، نبی کا نام لینے کے لیے دل بےتاب ہو جائے. زبان کے ذرے ذرے میں، اعضائے جوارح کے ذرے ذرے میں، بالوں میں نبی کا نور جلوہ پیدا ہو، آنکھوں میں نبی کا جلوہ پیدا ہو، ہاتھوں کی انگلیوں میں نبی کے تبرکات عطا ہوں، نبی کا فیضان حاصل ہو، شہنوں میں نبی کا فیضان حاصل ہو، سینے میں نبی کا فیضان حاصل ہو، کانوں میں نبی کی آواز گونجتی رہے، قلب نبی کا مدینہ بنا رہے، عرش کا دماغ نبی کا مدینہ بنا رہے، اور قلب خدا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خزینہ بنتا رہے. دیکھو یہ خزینہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک کی وہ تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا. جس دین کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر گیا ہے، جس دین کو لے کر، جس دین کا نشر حضور اکرم نے کیا، جس دین کا انتشار رسول پاک نے کیا، جس دین کی تبلیغ رسول پاک نے کیا، اس سے راہ صفا چمکتی ہے، صاف ستھری راہ چمکتی ہے، اس دین پاک کی نعمتوں سے صاف ستھری راہ چمکتی ہے. تیرے دین پاک کی وہ ضیا، تیرے دین پاک وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے صفا. جو صاف ستھری راستہ ہے، جو صاف راستہ ہے، جو پاک راستہ ہے،
اسی راستے کو نبی پاک جو دین لے کر کے آئے اس دین کی زیادہ چمک ملتی ہے. ارے جو نما نے آپ سفر گیا, جو نما نے آپ سفر گیا, جو نما سفر گیا, جو نما نے آپ. ارے جو نہیں مانتا ہے, جو نبی کے دین کو نہیں مانتا, جو نبی پاک کے دین کو نہیں مانتا ہے, اسے جہنم جانے کے لیے کوئی کہنے والا نہیں. اس لیے کہ وہ جہنم اس کا طلبگار ہو گیا, جہنم اس منزل کا طلبگار ہو گیا, وہ اپنے آپ ہی جہنم میں کھسک کے چلا گیا. ارے کہیں نور ہے کہیں نار ہے, کہیں نور ہے کہیں نار. تو جب دین پاک کی ضیاء کا یہ حال ہے تو اسے رہ صفائی چمکتی ہے, اسے رہ صفائی چمکتی ہے. پیارے یہ سمجھ لو, نبی پاک کے نام پاک کی برکت, نبی پاک کی نورانیت, رسول پاک کی محبت, رسول پاک کی محبت کا چراغ تو رسول پاک کے محبوں کے دلاہی میں روشن ہوتا ہے. اس چراغ کی روشنی, اس چراغ میں روشنی بارگاہ نبوت سے آتی ہے. وہ چراغ نبی پاک کی محبت و الفت سے بنا ہوتا ہے. وہ چراغ نبی کے الفت و محبت سے بنا ہوتا ہے. جو چراغ نبی کے الفت و محبت سے بنے گا اس چراغ کے قریب کبھی ظلمت کی تاریکی نہیں جا سکتی ہے, کبھی نظمت کی تاریکی نہیں جا سکتی ہے, کبھی اندھیرا وہاں پھٹک نہیں سکتا ہے. ظلمت کرے میں قبر کیا اے فضل رب کے چاند, ظلمت کرے میں قبر کیا فضل رب کے چاند. قبر تاریخ کہلاتا ہے, تاریخ قلب والوں کے لیے قبر تاریخ کہلاتی ہے. قبر اندھیرے قلب والوں کے لیے, جن کا قلب تاریخ ہے, جن کا قلب سیاہ ہے, جن کے قلب میں اجالا نہیں ہے. قبر کی تنہائی ان کے لیے تنہائی ہے, قبر کی تنہائی ان کے لیے تنہائی ہے. قبر میں اندھیرا سیاہ باطلوں کے لیے ہے, وہاں ان کو سیاہی نظر آئے گی, تاریکی نظر آئے گی, اندھیرا نظر آئے گا, گھبراہٹ محسوس ہوگی. ظلمت کرے میں قبر کیا اے فضل رب کے چاند, ظلمت کرے میں ظلمت کرے میں قبر کیا اے فضل رب کے چاند. خاکی ہے جس زمین پہ وہاں آسماں کہاں. آپ سمجھے, قبر کی تاریکی کس کے لیے ہے؟ جس کا قلب تاریک ہے, جس کا اپنا دل تاریک ہے. قبر کی منزل تنہا کس کے لیے ہے؟ جو دامن مصطفیٰ میں نہیں ہے, جس نے پائے حبیب کو نہیں تھاما, جس نے پائے حبیب کو تھام لیا, جس نے پائے حبیب کو پکڑ لیا, پائے حبیب نے جس کو اپنے دامن میں لے لیا, نبی پاک نے اپنے دامن کو لیا. نبی نور ہیں, نور والا نور ہے, ان کا دامن نور ہے, ان کا چاہنے والا نور ہے, ان کا ماننے والا نور ہے, ان کا نام لینے والا نوری ہے, ان کی راہ پر چلنے والا نوری ہے. اس کو نور کی راہ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, بارگاہ مصطفیٰ سے اسے نور ملتا ہے. بارگاہ رسالت سے انہیں نور ملتا ہے. جو نور بارگاہ رسالت سے ملتا ہے, جو نور بارگاہ رسالت سے ملتا ہے, وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی, وہاں کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے, وہاں کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے. دینے والا دلا رہا ہے, مدینے والے دے رہے ہیں, ساری کائنات کے مالک دے رہے ہیں, خدا کے حبیب دے رہے ہیں, خدا کے رسول دے رہے ہیں, کائنات کے مالک دے رہے ہیں, دلوں میں اجالا پہنچا رہے ہیں. اور سبحان اللہ, اور یہ اجالا پہنچانے والا کون ہے؟ یہ اجالا پہنچانے والا کون ہے؟ دل کو خانہ خدا بنانے والا کون ہے؟ دل کو نبی کا مدینہ بنانے والا کون ہے؟ اے دیکھو دوستو, کسی کو تو ضرورت ہوا کرتی ہے مرشد کی, اور ہمارے تو مرشدین ہیں حسین کی رفاقت, ہمارے تو مرشدین ہیں حسین کی رفاقت. سب نے اپنی عبادتوں سے, اپنے اقوال سے, اپنے کردار سے, اپنے جہاد سے, اپنی کوششوں سے اسلام کو سرسبز و شاداب کیا. کربلا کے میدان میں نبی پاک کے لاڈلوں نے, نبی پاک کے پیاروں نے, نبی پاک کے لاڈلوں نے نبی پاک کے دین کو سرسبز و شاداب کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں نے
نبی پاک کے جگر کے ٹکڑوں نے راہ صفا کو زیادہ فرما دی ہے، وہ راہ چمکتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اور دیکھو جنہوں نے نبی پاک کے نواسوں کو، جنہوں نے نبی پاک کے شہیدوں کو، جنہوں نے نبی پاک کے دین کے محافظوں کو، جنہوں نے رسول پاک کے دین کے عالم برداروں پر ستم اور ظلم روا رکھا ہے، ان کے ساتھ بے ادبی کی ہے، ہماری شریعت نے بتا دیا ہے، ہمارے ائمہ نے بتا دیا ہے، ہمارے غوثوں نے بتا دیا ہے، ہمارے مفسرین نے بتا دیا ہے، ہمارے محدثین نے بتا دیا ہے کہ صرف اس کا نام لے کر کے نہ چھوڑ دینا، اس کے نام کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا اگر یزید کہو تو خبیث بھی ضرور کہو، اور جب خبیث کہو تو پلید بھی کہو، اور جب پلید کہو تو نجس بھی کہو۔ اتنی باتیں کہنے کے لیے ضروری ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو راہ صفا سے ہٹا ہوا ہے وہ کبھی یزید کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو راہ صفا سے ہٹا ہوا ہے وہ کبھی شیعت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو راہ صفا سے ہٹا ہے وہ کبھی خوارج کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو راہ صفا سے ہٹا ہوا ہے وہ کبھی معتزلہ کے گروپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو راہ صفا سے ہٹا ہوا ہے زمانے میں ہوتے ہوئے ہمارے زمانے میں وہ وہابی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس حدیث جو اس جہنمی کو ہمارے زمانے میں دیوبندی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو نبی کے نام کا دشمن ہے، جو نبی پاک کے محبت کرنے والوں کا دشمن ہے، جو نبی پاک کی عظمت کا دشمن ہے، جو نبی پاک کی عظمت و شان کا مخالف ہے، جو نبی پاک کے اولیاء کا دشمن ہے، جو نبی پاک کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، جو نبی پاک کے علم کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، اس کے نام کو ہم صرف ایک اور وہابی کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیں گے۔ جب وہابی کہیں گے تو خبیث کہیں گے، جب دیوبندی کہیں گے تو جہنمی کہیں گے، جب دیوبندی کہیں گے تو مرتد کہیں گے۔ یہی تعلیم ہمارے حضور امین شریعت علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم اگر گناہ کرتے ہو تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور رسول پاک تمہارے گناہوں کی شفاعت کرا دیں گے، لیکن اگر تم رسول پاک کے گستاخوں سے محبت کرو گے، اگر تم رسول پاک کے گستاخوں سے دوستی کرو گے، اگر تم رسول پاک کے گستاخوں سے محبت کا برتاؤ برتو گے، اگر ان کے مخالفت کرنے والوں کو تم برا سمجھو گے تو سمجھ لو تمہیں نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی ہے، خدا تمہاری مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنا الگ بات ہے، نبی کا گستاخ ہونا الگ بات ہے، نبی کا گستاخ ہونا الگ بات ہے۔ جو نبی کا گنہگار ہے نبی اس کے شفیع ہیں، جو نبی کا گنہگار ہے خدا اس کا غفار ہے، جو نبی کے بارگاہ کا گنہگار ہے خدا اس کا ستار ہے، لیکن جو نبی کی بارگاہ کا گستاخ ہے خدا اس کے لیے قہار ہے، خدا اس کے لیے جبار ہے، خدا اس کے لیے منتقم ہے۔ خدا مند قدوس نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے اور جہنم میں بھی برا مقام عطا فرما دیا، وہاں جہاں برے مقام پر اس کی جگہ بنا دی ہے۔ لہذا دیکھو دوستو، جیسے اس زمانے میں کسی اللہ والے کا نام لے لو اور اس کے چہرے پر خوشی پیدا ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بارگاہ رسول سے اس کا دامن مضبوط ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ بارگاہ رسول سے اس کا دامن مضبوط ہے، بارگاہ اولیاء سے اس کا قلب جڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی وہابی کو تم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے اس لیے کہ رسول پاک کے خاطرے کو حرام کرتا ہے اور رسول پاک کے قیام کو شرک و بدعت کہتا ہے اور رسول پاک کی بارہویں منانے کو کفر و شرک کہتا ہے، خواجہ کی چھٹی منانے کو بدعت کہتا ہے، امام حسین کے محرم کو شربت کے نیاز کو سب سے زیادہ نجس کہتا ہے، اولیاء کرام کو مردہ سمجھتا ہے، تو دوستوں سمجھو جو مردہ ہے وہ تو مردہ ہی سمجھے گا، جو تو مردہ ہے وہ تو مردہ ہی سمجھے گا۔ ایک زندگی ہماری ہے، ایک زندگی تمہاری ہے، ایک چلنا ہمارا ہے، ایک چلنا تمہارا ہے، ایک بولی ہماری ہے، ایک بولی تمہاری ہے، ایک مرنا تمہارا ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا چھٹی ہوئی، کم وقت نے بہت دنوں تک خدمت کی، کاروبار کو بگاڑ دیا، کاروبار کو مٹا دیا، سارا پیسہ دھندے میں جو لگا ہوا تھا وہ سب کا سب بگڑ گیا۔ لیکن ایک وہ ہیں کہ جو قبر میں چلے آئے ہیں تو دیوانے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ قبر میں تو ہیں لیکن زندگی عطا فرما رہے ہیں، قبر کے اندر تو ہیں لیکن قلب ایمانی کو زندگی عطا فرما رہے ہیں، قلب کا احیا فرما رہے ہیں، قلب کو منور فرما رہے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد حضور امین شریعت بدر حقیقت فرد طریقت علیہ رحمت و رضوان نے نگر نگر میں پہنچ کر کے یہی بات کہی کہ حبیب پاک کا نام لو، حبیب پاک کا نام لو، ان کا ذکر پاک کرو۔ حبیب پاک کا ذکر پاک کسی کسی کو عطا ہوتا ہے، حبیب پاک کے ذکر پاک کی نعمت کسی کسی کو عطا ہوتی ہے، حبیب پاک کی محبت کسی کسی کو عطا ہوتی ہے، حبیب پاک کی محبت کا نور کسی کسی کو عطا ہوتا ہے۔ وہ نور گھٹنے والا نہیں ہوتا ہے، جو اس نور کے اجالے میں آتا ہے اس کا قلب بھی منور ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی مجور ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی مجورہ ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، ان کے کان وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سن سکتے۔
ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور امین شریعت کا عقیدہ کیا ہے، حضور امین شریعت کا مذہب کیا ہے۔ آپ کا ایک بہت مشہور نام، مشہور لقب سلطان المناظرین بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ اگر مناظرے کا مقصود صرف بحث ہو، اپنے علم کا دکھانا ہو، اپنی بات کو بڑھانا ہو، اپنی بات کو کی اپج کو قائم رکھنا ہو، اپنی بات کو بلند رکھنا ہو، تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ تو پھر کیا مطلب؟ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی ذات تک پہنچا جائے۔ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ مباحثے کے ذریعے سے خدا بند قدوس جل جلالہ عما والہ کے وہ صفات جسے متکلمین نے بیان فرمائے ہیں اس کا ادراک حاصل ہو سکے، اس کا عرفان حاصل ہو سکے، اسے ہم سمجھ سکیں، اور جب خدا تک پہنچ گیا تو وہی مطلوب مناظرہ ہے۔ اسی کو مناظر الحق کہتے ہیں کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو بلند رکھنے کے لیے بحث کی جائے، مباحثہ کیا جائے۔ حضور امین شریعت نے شیعوں سے مباحثہ کیا، اس لیے مباحثہ کیا کہ وہ حضرات شیخین، حضرت شیخ سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضور امین شریعت نے دیوبندیت کے خلاف جو جھنڈا بلند کیا ہے تو دوستوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت امین شریعت دین و سنیت کی علامت بھی ہیں اور پہچان بھی ہیں، نشان بھی ہیں اور شان بھی ہیں۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیر ایمان کی پہچان ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیر فلانا ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیر عالم ہے، ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیر عارف ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیر احکام شرعیہ کا نافذ کرنے والا ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مفتی اعظم ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حدیث کے شیخ ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسرار قرآنی کے رموز کو فاش کرنے والے مفسر قرآن ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول پاک کے سچے نائب ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ولایت کے نشان ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ ارے ان کا نام بتاتا ہے کہ جو ان کے دامن کے ساتھ سچائی کے ساتھ لگا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ رسول والا ہے، وہ خدا والا ہے، وہ صحابہ والا ہے، وہ ولی والا ہے، وہ غوث والا ہے، وہ خواجہ والا ہے، وہ مدینے والا ہے، وہ مخدوم اشرف والا ہے، وہ صابر پیا والا ہے، وہ بختیار کاکی والا ہے، وہ بابا فرید گنج شکر والا ہے، وہ مخدوم الملک سیف الدین یحییٰ منیری والا ہے، وہ امام احمد رضا والا ہے، وہ امام امجد علی والا ہے، وہ مخدوم شاہ علی حسین شفیع والا ہے۔ یہاں سے نسبت چلی ہے تو مدینے تک چلی ہے، مدینے سے نسبت چلی ہے تو کربلا ہوتے ہوئے چلی ہے، اور یہاں ہمیں رن حسین کی رفاقت مل گئی ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یزیدی صف کے ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یزید کے گروپ کے ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ابن زیاد کے گروپ ہیں، ہمیں یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ ہمارے نام ہمارے مرشد کے نام نامی کے ساتھ حسین کی رفاقت لگی ہوئی ہے، حسین کی رفاقت لگی ہوئی ہے۔ وہ رفاقت دین کی بھی ہے، وہ رفاقت دنیا کی بھی ہے، وہ رفاقت علم کی بھی ہے، وہ رفاقت شان کی بھی ہے، وہ رفاقت پہچان کی بھی ہے، وہ رفاقت ایمان کی بھی ہے، وہ رفاقت زمین کی بھی ہے، وہ رفاقت قبر کی بھی ہے، وہ رفاقت حشر کی بھی ہے، وہ رفاقت آسمان کی بھی ہے، وہ رفاقت در پاک رسول پاک کی بھی ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو پیڑ کھلا ہوا ہے یہ ببول کا ہے کہ کانٹے کا ہے، اس سیم کا ہے کہ بیل کا ہے۔ اس پیڑ کی شناخت بتا رہی ہے، اس کی پتیاں بتا رہی ہیں کہ یہ گلاب کا پھول ہے۔ یہ بہتر ہوگا جب اس میں طرف پیدا ہوگی تو کوئی محب اولیاء، کوئی ولی کا عاشق، کوئی عالم ربانی کا عاشق، کوئی خادم حدیث کا عاشق، کوئی قرآن پاک کا عاشق، کوئی رسول پاک کا ذاکر، کوئی درود پاک کا ذاکر، کوئی درود پاک کا ورد کرنے والا مسجد میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، قدم کو ادب کے ساتھ رکھتے ہوئے حاضر ہوگا، سجدوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا، رکوع کے لیے سجدہ کھڑا ہو جائے گا،
اور خدا کی بارگاہ میں بندگی کی نیاز پیش کرے گا، اور پیش کرنے کے بعد اسے فریاد آ جائے گی کہ خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا کے ولی کی بارگاہ میں بھی چلے۔ خدا کی بارگاہ سے خدا کے ولی کی بارگاہ ملتی ہے، اور خدا کے ولی کی بارگاہ سے خدا کا گھر ملا کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی اکابر ہیں وہ خدا کی بارگاہ سے قریب رہا کرتے ہیں۔ زندگی میں مسجدوں کی حاضری کا شرف حاصل رہا، مسجدوں میں سجدے کا شرف حاصل رہا، اور جب دنیا سے گئے تو خدا نے کہا کہ اے بندے مومن، اے میرے مقرب، تجھے تو میں نے اپنے قرب کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ظاہراً بھی تجھے اب میں تجھے دوسری کہیں جگہ جانے دوں گا، میں تجھے کسی دوسری جگہ پر مقام عطا نہیں کروں گا۔ تیری جگہ وہ ہوگی جو میری بارگاہ سے قریب تر ہو، تاکہ دنیا میں سے دور رہنے والے جو ہوں، جو دنیا سے ہٹے ہوئے رہنے والے ہوں، جنہیں دنیا کی نگاہ ادا ہوئی ہے، جنہیں نور کی ایمان نور کا نورانی روشنی نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ خدا کے گھر سے قریب رہنے والا یہ خدا کا پڑوسی ہے، یہ خدا کے زیر سایہ ہے، یہ خدا کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے، تو یہ خدا کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ تو فاضح اللہ له غلام زکیہ، خدا بند قدوس فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ وہ جو جی چاہیں دیتے رہ جائیں، جو اولاد مانگنے والا ہو انہیں اولاد مل جائے، جو نعمت مانگنے والے ہوں انہیں نعمت مل جائے، جو دولت مانگنے والے ہوں انہیں دولت مل جائے، بے روزگاروں کو روزی مل جائے، بیماروں کو شفا حاصل ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد عطا ہو جائے۔ خدا اولادیں دیتا ہے، خدا روزی دیتا ہے، خدا نعمت دیتا ہے، خدا غلاموں کو سچے نائبوں کو بھی ان ساری چیزوں کا اختیار بھی دیتا ہے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام، ارے دامن مصطفیٰ میں آؤ، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے نبی کا نام لے، پیارے نبی کا نام، ارے دامن مصطفیٰ میں، دامن مصطفیٰ میں آ، دامن مصطفیٰ، ارے پائے حبیب تھام لے، پائے حبیب تھام لے، پائے حبیب تھام لے، پائے حبیب تھام لے۔ دیکھیے ایک بات مجھے یاد آئی پیارے، دیکھو یہ مسجد مبارک ہے، مسجد مبارک ہے، یہ مسجد مبارک، ہزاروں نمازیں، ہزاروں نمازوں کی امامت ظاہراً کے گواہ یہ بقا کے حجرے ہوئے ہیں، تشریف فرما گواہ ہیں۔ میں نے ایک میرے دل میں بات آئی، نیت کی نماز سے باہر اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اب شروع شان جلالی کی تجلی پڑھنی شروع ہو گئی، سبحان ربی العظیم۔ جب کسی کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور جب سر کو جھکا دیا، پیشانی کو جھکا دیا، گھٹنے کو ٹکا دیا، پنجوں کو ٹکا دیا، ناک بھی لگا دی ہے، پھر بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ آنکھ ہے اے میرے پروردگار، بلند و بالا ہے تیری ذات، جھک کر کے کہا تیرے رب، اے میرے رب تیری ذات بلند و بالا، تیری ذات آنکھ ہے، تیری ذات پاک ہے۔ یہ ہماری پیشانی کا جھک جانا تیری ذات کو بڑھا نہیں دے گا، تیرے ذکر کو بڑھا نہیں دے گا۔ اور دوستوں ہمیں تو حضور امین شریعت سے یہ سبق ملا، ان کے فیضان باطن سے، کہ ہماری عبادت بھی اس لیے نہیں کہ خدا قبول کر لے، ہم خدا کا ذکر بھی اس لیے نہیں کرتے کہ خدا قبول کر لے، ہم نبی پاک پر درود بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ نبی پاک ہم کو اپنا بنا لیں، ہم ان کے بنے رہیں، ہم ان کے بنے رہیں۔ یہ جذبہ ہمارا ہو رہا ہے، یہ جذبہ ہمارا ہے، یہ جذبہ صادق ہمارا ہے، ہمارے پیران پاک کے صدقے میں یہ جذبہ الحمدللہ
ثابت رہے گا، ثابت رہے گا، ثابت رہے گا، ثابت رہے گا۔ اسے کسر نہیں ہے، اسے ٹوٹنا نہیں ہے، اسے منتشر نہیں ہونا ہے۔ جب بیٹھ گئے تو تحیات للہ کہا۔ اب باری آ گئی، ابھی تک خدا نے اپنی تجلیات، اپنی شان جلالی دکھائی، شان تجلی جلالی قلب پر ڈالی، زبان پر ڈالی، دماغ پر ڈالی، آنکھوں پہ ڈالی، ہاتھوں پہ ڈالی، کوہنیوں پہ ڈالی، ناک پر ڈالی، سجدوں کی ہر حالت میں ڈالی۔ جب اتنے سارے خدا نے اپنی شان جلالی سے، سنو بھائی، شان جلالی سے خدا بند قدوس نے جب تپا دیا قلب مومن کو، اس کی پیشانی کو تپا کر کے چمکا دیا، اس کے قلب کو چمکا دیا، تو اب خدا بند قدوس جل جلالہ من والہ کی بارگاہ سے اصحاب قلب اور ارباب مشاہدہ کے دل پر یہ بات نازل ہونے لگی کہ اب رسول کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ خدا کا ذکر ہوتا رہا تو خدا نے کہا میرے ذکر کے ساتھ ساتھ جو میرے ہیں ان کا بھی تمہیں ذکر کرنا ہوگا، ان کی بھی یاد کرنی ہوگی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات بھی ہیں والطیبات۔ والسلام علیک ایھا النبی، نبی کا نام پہلے ہوا، سبحان اللہ۔ خدا نے اپنے نام کے ساتھ نبی کی یاد دلا دی ہے، نبی پر درود پڑھوا دیا ہے، نبی کے ماننے والوں کا ذکر کرا دیا ہے، اور ہمارے ایسے کھوٹوں کا ذکر نبی پاک کی زبان پاک سے نکلے ہوئے ان جملوں کو بھی ہماری زبان پر جائز کر دیا ہے۔ یہ سارے مراحل طے ہونے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ من والہ اب اپنے نبی کے انوار سے، اب اپنے نبی کے رحمانی تجلیوں سے، اپنے نبی کے رحمتوں کی تجلیوں سے، ان کے رحمتوں کے بھرن سے قلب مومن کو جگمگانے کے لیے درود پاک پڑھا رہا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کا نام لو، نبی کا نام لو تو نبی کی آل کا بھی ذکر کرو، نبی پر درود پڑھو تو نبی کے اجداد کا بھی نام لو، ان کے باپ کا بھی نام لو، ان کے والد محترم کا بھی نام لو، ان کے جد الاجداد حضرت ابراہیم کا بھی نام لو۔ خدا بند قدوس جل جلالہ من والہ نے اپنے نبی پاک کا ذکر کرا کر کے اپنے بندے کے موڈل میں شان تجلی سے، شان جلالی سے اس کی صفائی فرما دی ہے۔ اب رحمت جو ہوتا ہے، نور جو ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں برودت ہی برودت ہوتی ہے، جو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود پڑھنے والا ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے۔ ارے درود پڑھنے والا، درود کا ذاکر، درود کا موذن، درود کی ضرب لگانے والا، درود کو قلب میں بسانے والا، اس کا قلب تو حلیم ہو جاتا ہے، اس کا قلب تو کریم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کے گستاخوں کی بات کو سننے کے لیے ربدار نہیں پتا، نبی کے گستاخوں کو قریب آنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو سمجھ جاؤ کہ جو نبی کے گستاخوں سے قریب ہو رہا ہے اس کے پاس جا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کھیت کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہے، دکان کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہے، پارٹی بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مجاٹی بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دینے والا شیطان ہے، رحمان نہیں ہے۔ اس کا دینے والا شیطان ابلیس ہے، اس کا دینے والا خدا غفار و ستار، خدا جواد جواد کریم نہیں ہے، مصطفیٰ پیارے نہیں ہیں۔ جو مصطفیٰ پیارے والے لینے سے لینے والا ہے ان کی گلی سے جائے کون؟ جس کو ہو اپنا دل عزیز ان کی گلی سے جائے کون؟ اور جب وہ نبی کی غلامی میں داخل ہو گیا ہے تو پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا؟ پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے نبی کا نام لے، پیارے نبی کا نام، پیارے نبی کا نام لے، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے حبیب تھام لے، پائے حبیب تھام لے۔ اور دیکھیے مولانا حسن رضا خان کیا کہتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا درجہ بدرجہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد
انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا وہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی پیدائش مطلوب نہ ہوتی خداوند قدوس کو تو یہ زمین و آسمان پیدا نہ ہوتے، زمین و آسمان پیدا نہ ہوتے تو یہاں بھیجے گئے کہ رسول پاک کے لیے بھیجے گئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کیا، کیا اس کی کیا شان رکھی ہے انعقاد بزم محشر کا؟ حشر کا میدان کیوں منعقد ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ادا شان محبوبیت کہہ رہی ہے، ادا شان محبوبیت کہہ رہی، ادا شان محبوبیت کہہ رہی ہے، ادا شان محبوبیت کہہ رہی ہے، ادا امین شریعت وقار طریقت، امین شریعت وقار ادا شان محبوبیت کہہ رہی ہے، ادا شان محبوبیت، یہی تو ہے مرشد کی کامل عنایت، یہی تو کیوں یہ اور اس کا انعقاد کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی۔ اچھا سنو، اب یہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خدا کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پہلا ارے وہاں کیا جاتے ہو، وہ تو مر گئے مٹی میں مل گئے، اس کہنے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ وہاں خبیث جو بارگاہ اولیاء میں جانے سے روکے اسے کہتے ہیں دیوبندی مردود۔ اور جو شان محبوبی کا قائل نہ ہو، جو شان محبوبی کا حضور کے قائل نہ ہو، جو شان حبیبی کا قائل نہ ہو، وہ تو وہاں بھی اندھا رہے گا، اسے وہاں بھی دکھائی نہیں پڑے گا اور کہے گا یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے۔ وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی، برحمت غفار کے خدا بند کردگار کے بس سپاہی آئیں گے اور پکڑ کر کے لے جائیں گے۔ ارے جو نمانے آپ سفر گیا، جو نمانے آپ سفر گیا، جو نمانے آپ سفر گیا، جو نمانے سفر گیا، جو نمانے آپ سفر گیا، کہیں نور ہے کہیں نار ہے، کہیں نور ہے کہیں نار ہے، کہیں نور۔ دیکھیے ابھی ہم کھڑے ہوئے ذکر پاک کر رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کو بھی سنا رہے ہیں، پیارے حبیب کا مدینہ بن رہا ہے، پیارے حبیب کا ذکر پاک سن رہے ہیں۔ یہ خدا بند قدوس جل جلالہ امن والہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو کیوں ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہم کو پہنچا دیا۔ اب ہم یہاں کھڑے ہو کر کے نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، نبی پاک کا ورد کر رہے ہیں، نبی پاک کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، تو اگر ہم صلاۃ و سلام فی الوقت نہ رو پائیں تو ہم قیام میں ہیں، اور ہم
صلاۃ و سلام ہی پڑھ رہے ہیں. تو آئیے اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر اللہم اجعل واقب امورنا بالخیر اللہم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر بجاہ حبیبک النبی الامین الکریم اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم اللہم ارزقنا رزقا حسنا طیبا واسعا ودعاء مستجابا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وصدقا واسرا وشخصا مقبولا ودرجة رفيعا اللهم اجعلني من الأولياء المحبوبين اللهم اجعلني من الأولياء المحبوبين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين بجاه حبيبك سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلني من المسلمين اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المطهرين اللهم اجعلني من المقبولين اللهم اجعلني من المحبوبين اللهم اجعلني وأمي وأبي وأولادي وبناتي وأخواني وأخواتي وأعواني ومريدي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهي تجي فضل کرتے نہیں اعتبار نہیں تجھ سے مایوس ہے امیدوار الہی بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کوئی خاتمہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے اب نماز ہوگی اس کے بعد ایک بات ضرور بات پڑھیے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلى بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ الصبر اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وعلى بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہ اجمعین آمین. ایک بار اور درود شریف پڑھیے محمد وعلى آلہ وعلى بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہ اجمعین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. پہلی بات تو ایک بات میں یہ کہہ کر چلوں کہ آپ بالکل اطمینان اس بات کر دیے کہ میں نے بزبان عربی جو کچھ پڑھا ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے. میں نے بزبان عربی جو کچھ پڑھا ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس لیے کہ آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے مدرسے میں عربی درسیات پڑھی ہے تو آپ کے علم میں یہ بات بھی آ جائے گی اور آپ کا ذہن اس بات کی طرف بھی ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے عربی گرامر پڑھا ہے صرف و نحو پڑھی ہے عربی لکھنا پڑھنا بولنا جانتا ہے تو یہ اپنی طرف سے اس نے ایک لفظ کا استعمال کر لیا ہے ایک جملہ بنا لیا ہے پورا ایک مضمون بنا لیا ہے اسی کو اعوذ باللہ پڑھ کر کے سنا دیا ہے. آپ کے ذہن کو ہدایت کے راہ پر لگاتے ہوئے ایک واقعہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. بس سمجھ لیجیے اسی طریقے کا گاؤں یا اس سے ملتا جلتا گاؤں. گاؤں میں ایک مولوی آ گیا بیچارہ تلاش کرتے ہوئے. رمضان شریف کا زمانہ رمضان المبارک کا زمانہ کہ کہیں تراویح پڑھانے کی جگہ مل جائے. پہنچا ایک بستی والوں نے کہا بستی والوں سے ملا گاؤں والوں سے ملا. گاؤں والوں نے کہا کہ ہمیں مولوی نہیں چاہیے حافظ چاہیے اس لیے کہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت وہی کر سکتا ہے جس کو قرآن پاک زبانی یاد ہو. اس نے پہلے جائزہ لیا اس شخص نے پہلے تلاش کیا تجسس کی کہ اس گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ لباس تو ان کا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں لباس سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہیں لباس سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاری صاحب ہیں لباس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں لباس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پڑھا لکھا ہوا ہے. لیکن باطناً حال یہ تھا کہ اس آبادی میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جسے دین کا علم حاصل ہو قرآن پاک کی 10-20 صورتیں یاد ہوں. اب اس نے کہا کہ اب گوٹی فٹ ہو گئی گوٹی فٹ ہو گئی راستہ ہموار ہے بالکل کلیئر ہے جیسے جی چاہے کر لو جیسے چاہو ویسے کر لو. کہا ہاں میں حافظ ہوں تراویح سناؤں گا میں حافظ ہوں تراویح سناؤں گا. اب تراویح سنانے کے لیے کھڑا ہوا ایک سورت پڑھی اس نے ایک آیت ادھر کی پڑھی
ایک آیت ادھر کی پڑھی، مولوی صاحب نے کہا کہ ارے یہ تو حافظ نہیں معلوم ہوتا ہے، پیچھے سے لقمہ دیا. حافظ کہتا ہے ھذا قوم جاہلون، ھذا قوم جاہلون فبأي آلاء ربكما تكذبان. نصف لي نصف لك، نصف لي نصف لك، نصف لي نصف لك، نصف لي نصف لك، ھذا قوم جاہلون فبأي آلاء ربكما تكذبان. مولوی صاحب سمجھ گئے کہ یہ بتا یہ رہا ہے کہ آدھا میرا آدھا تیرا، آدھا جو ملے گا وہ آدھا میرا ہے اور آدھا تیرا ہے. آدھا میں رکھ لوں گا، آدھا تجھ کو دے دوں گا. میرے اور تیری اقتدا میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں. جاہل کا کس کو کہتے ہیں؟ بھٹکے ہوئے کو. تاریکی اندھیرے میں بھٹکنے والے کو جاہل کہتے ہیں. میرے اور تیرے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جاہل ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کی نعمتوں کو کب تک جھٹلاتا رہے گا. اس کے بعد میں کہا اللہ اکبر. بات آپ سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جائزہ لے لیا جاتا ہے، جائزہ لے لیا جاتا ہے. آپ ہمارے حضرت پیر مرشد فرماتے تھے کہ سنیمے کے گیٹ پر تمہیں کون دکھائی دے گا؟ سنیمے کے گیٹ پر تمہیں کون دکھائی دے گا؟ سنیما ہال پر تمہیں کون دکھائی دے گا؟ جوئے کے اڈے پر تمہیں کون دکھائی دے گا؟ برائی کی جگہ پر تمہیں کون دکھائی دے گا؟ تو سنو پیارے، وہ دکھائی دے گا کہ جس کے پاس نعمت ہوگی جسے شیطان بہکانے کا موقع پائے گا. شیطان بہکانے کا موقع پائے گا. تو سنیمے گھر پر کون کھڑا رہتا ہے؟ سنی کھڑا رہتا ہے. بازار میں کہاں کھڑا رہتا ہے؟ سنی کھڑا رہتا ہے. شراب کے اڈے پر کون کھڑا رہتا ہے؟ سنی کھڑا رہتا ہے. جوا بازی کے اڈے پر کون کھڑا رہتا ہے؟ سنی کھڑا رہتا ہے. سٹے بازی کے اڈے پر کون کھڑا رہتا ہے؟ سنی کھڑا رہتا ہے. وہاں بھی کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں رہتا ہے. وہاں بھی کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں رہتا ہے. کیوں؟ سنی کیوں سنیمے کے دروازے پر رہتا ہے، جوئے کے مقام پر رہتا ہے، برائیوں کی جگہ پر رہتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کو بھٹکاتا رہتا ہے. اس کے پاس ایک نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا، ان کی الفت کا، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری باطنی اور قلبی کا. اس لیے شیطان اس کو ورغلاتا رہتا ہے. اور وہابی جو اس کے دام میں ہے، وہابی کو ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہابی کو ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے. ورغلایا اس کو شیطان اس کو ورغلاتا ہے جس کے پاس نبی کی نسبت ہے. جس کے پاس نبی کی نسبت ہے وہ ہماری طرح نسبت والا ہو، تمہاری طرح نسبت والا ہو، ان کی طرح نسبت والا ہو، ان کی طرح نسبت والا ہو. بہرحال کسی بھی انداز سے نبی کی نسبت اسے حاصل ہوتی ہے، نبی کی محبت کی نسبت حاصل ہوتی ہے، نبی کے فرما برداری کی نسبت حاصل ہوتی ہے، نبی کے اولیاء کی نسبت حاصل ہوتی ہے، نبی کے اصفیاء کی نسبت حاصل ہوتی ہے، درگاہوں سے نسبت حاصل ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے نسبت حاصل ہوتی ہے. اسی کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے. وہاں بھی سے اسے اطمینان ہے کہ یہ تو کہیں سے بھٹک کر کے جانے والا نہیں ہے، یہ تو میرے دام میں ہے. ہزارہ سجدہ کرتا ہوا چلا جائے، ہزارہ عبادت کرتا ہوا چلا جائے، ہزارہ تسبیح پڑھتا ہوا چلا جائے، لیکن چونکہ اس کے پاس نسبت نہیں ہے، رسول سے تعلق نہیں ہے، رسول کی محبت کا جذبہ نہیں ہے، یہ تسبیح اس کو کام آنے والی نہیں ہے، یہ نماز اس کو کام آنے والی نہیں ہے، یہ زکات اس کو کام آنے والی نہیں ہے، یہ حج اس کو کام آنے والا نہیں ہے، یہ زکات دینا اس کو کام آنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت اس کو کام آنے والا نہیں ہے، یہ مسجد میں اٹھنا اور بیٹھنا اس کو کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والا تو رسول پاک سے تعلق ہے. جب تعلق ہے رسول سے، کام آنے والا رسول سے تعلق ہے. صحابہ کا مرتبہ اس لیے بڑا ہے ساری کائنات میں کہ رسول پاک سے ان کا تعلق مضبوط ہے. صحابہ کرام کی ساری دنیا میں برتری اس لیے حاصل ہے کہ رسول پاک کی صحبت کا تعلق ان کو نصیب ہے. ان کی آنکھوں کو نبی کو براہ راست دیکھنے کا تعلق نصیب ہے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا براہ راست تعلق نصیب ہے، نبی کی الفت میں مر مٹنے کا براہ راست نسبت حاصل ہے. انہیں نسبت کی تعلق حاصل ہے، انہیں تعلق حاصل ہے، نسبت حاصل ہے. نسبت ہی سب کو بڑا بنایا کرتی ہے.
ورنہ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کوئی بہت بڑے محدث ہیں، صحابہ کرام کوئی بہت بڑے معقولی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کوئی بہت بڑی فلسفی تھی، صحابہ کرام کی جماعت کوئی بہت بڑے ڈگریاں رکھنے والی تھی. ہم لوگوں کے پاس جو 2 ہاتھ کی ڈگری ہوتی ہے، صحابہ کے پاس وہ ڈگری نہیں تھی. لیکن ہماری ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں. ان کی ڈگریاں ان کو ساری کائنات عالم کا سردار بناتی ہیں، ساری کائنات کا رہبر بناتی ہیں، ساری کائنات کا مقتدی بناتی ہیں، ساری کائنات کا محبوب بناتی ہیں. ساری کائنات ان پر ضرورت پڑتی ہے، ان کے آقا کا نام لیتی ہے تو ان پر بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کا بھی ذکر پاک کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق رسول پاک سے مضبوط ہے. ان کا تعلق رسول پاک سے مضبوط ہے. صحابی نے جو کہہ دیا وہ ہمارا ایمان ہے، صحابی نے جو فرما دیا وہ ہمارا ایقان ہے، صحابی کی صحبت سے جو ہم کو مل گیا وہ ہمارا عرفان ہے اور قرب رب میں جانے کے لیے میزان ہے. وہی ضرورت پاک کی بات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه وآلهم أجمعين آمين. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، قرآن کی تلاوت آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے. من وجہ نماز نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، زکوٰۃ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، حج کی ادائیگی زکوٰۃ کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، کلمہ طیبہ کی تعداد ذکر و زکوٰۃ کی ادائیگی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے. نجات کا ذریعہ یہ جب ہی بنے گی جب نسبت اور تعلق رسول پاک کی ذات پاک سے مضبوط ہو جائے گی. تو پتہ چلا آپ کو رسول ہی کی محبت کا نام شریعت ہے، رسول پاک کی الفت کا نام طریقت ہے، رسول پاک کی راہ میں مرمٹنے کا نام معرفت ہے، رسول پاک کی آنکھوں کا فیضان لینے کا نام وحدانیت و توحید ہے. بحر وحدت میں غرق ہونا ہے. جسے رسول سے جتنا تعلق حاصل ہوتا جائے گا ایمان میں یقین حاصل ہوتا جائے گا، ایمان میں عرفان حاصل ہوتا جائے گا، عرفان میں وحدت کے جلوے نظر آتے رہیں گے. بغیر نبی کی محبت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں کہ شاہد وحدت ہو جلوہ گر، ممکن نہیں کہ شاہد وحدت ہو جائے مگر آنکھوں پر ہو. جب کہ پردہ انکار مصطفیٰ. ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وآلہ اجمعین آمین. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. میں نے حضرت پیر مرشد کو دیکھا، حضور امین شریعت کو. آپ یہاں آواز میں کھڑے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. جہاں دیکھیے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہاں تقریر تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اس گاؤں میں واز تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اس آبادی میں واز تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اس شہر میں تقریر تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بہار میں واز سنا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بنگال میں واز سنا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. راجستھان میں سنا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. گجرات میں سنا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. پوچھا کہ حضور چونکہ طالب علمی کا زمانہ، پوچھا کہ آپ ایک ہی آیت پہ تحقیق کرتے ہیں، ایک ہی آیتیں پڑھا کرتے ہیں. تو دیکھو جو مبصر ہوتا ہے، جو ناقل بصیر ہوتا ہے، جسے زمانے کا نبض جس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھوں پر ہدایت کا راستہ مربوط ہوتا ہے، جن کے نسبت کے تعلق سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، قرب خدا بندی کی راہ ملتی ہے، خدا بند قدوس جل جلالہ منوالہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، انہیں نور ہدایت عطا ہوتا ہے. تو ایک ہی آیت کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آج نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے نام کو حکم کو مانتے ہوئے نماز پڑھنے والے، نبی کے نام اور حکم کو مانتے ہوئے زکات دینے والے، نبی کے نام اور حکم کو مانتے ہوئے درود پڑھنے والے، نبی کے نام اور ان کے نام کو مانتے ہوئے قرآن کے پڑھنے والے، ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں. یہ خبیث اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں. جب ہمارے جیسے کی بات آ گئی ہے، نبی کا تعلق اپنی ذات سے جوڑ دیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے بندوں کا رشتہ نبی سے جوڑیں اور خدا کے بندوں کے درمیان
کان میں خدا بند قدوس کی بات پہنچائیں کہ یہ آنے والا جو ہے تمہارے جیسا نہیں ہے، تو آنے والا ہے، یہ آنے والے جو ہیں یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ آنے والے تمہارے جیسے نہیں ہیں، ان کا بھیجنے والا خدا بند قدوس ہے، خدا کی بارگاہ سے آنے والے ذات گرامی ہیں، ان کی کوئی برابری ہی نہیں کر سکتا ہے، ان کی کوئی ہم سبیل نہیں کر سکتا ہے، ان کے کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، یہ وہ نور ہیں، روشن نور اور کتاب مبین۔